کم کریں. اگر چوری ہو بھی رہی ہے کہیں پہ لیکیجز ہیں اس کو ابھی اس گرمی میں کم سے کم اس کو جانے دیں, رہنے دیں, اور مہینے کے بعد ذرا موسم جب ٹھیک ہو تو ان تمام لیکیجز کو جو ہے وہ پر کرنے کی اس کو فل کرنے کی کوشش کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر فاروق بھائی کو بات کرنا چاہیں. میرے خیال میں مصطفیٰ بھائی نے اچھی تفصیلی گفتگو کی ہے. صرف ایک دو پوائنٹس اس میں یہ ایڈ کرنے ہیں کہ وفاق نے کراچی کو ٹیکس کی بھرمار کر کے, ویسے تو پورے ملک میں ہے لیکن جو اس کا اطلاق کراچی پر ہوگا اور ہو رہا ہے, تو کراچی بن گیا ہے ٹیکساچی, کیونکہ کئی دھاری تلواروں سے کٹتا ہے. وفاق نے بھی ٹیکس کی بھرمار کی, صوبے نے بھی, چونکہ سارا ریونیو کراچی سے آتا ہے صوبے کا. تو اب آپ بتائیے کہ کراچی کو اب کراچی کہا جائے یا ٹیکساچی کہا جائے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, کراچی واٹر بورڈ نے سانحہ کربلا کی یاد تازہ کی ہے, اور آج کے وقت کے یزید کی طرح جیسے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے سانحہ کربلا کے وقت حضرت امام حسین اور ان کے قافلے کا پانی روکا تھا, اسی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے. مقصد یہ انہی کے سلسلہ ہے نا یہ, کیونکہ یہ پانی روکنے والے ہیں, یہ ترسانے والے ہیں, لوگوں کو پیاسا مارنے والے ہیں. ٹینکر سپلائی اپنی جگہ پوری آب و تاب کے ساتھ کام کر رہی ہے, لیکن لائنوں میں پانی نہیں آ رہا. ہر طرح کے بل کراچی والے دے رہے ہیں, حیدرآباد والے دے رہے ہیں, سکر, نواب شاہ, میرپور خاص والے بھی دے رہے ہیں, لیکن نہ انہیں گیس مل رہی ہے نہ بجلی. اور یہ بجلی پانی کا بحران یہ ایک ایسا لیتھل کمبینیشن ہے جس نے لوگوں کو خودکشی پر مجبور کیا ہے, خودکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ جو اموات ہو رہی ہیں گرمی سے اور ہیٹ ویو سے, جتنے عمر رسیدہ لوگ ہیں, تھوڑے سے بیمار ہیں, اگر یہ ہیٹ ویو نہ ہو, یہ پانی کا بحران نہ ہو, بجلی کا بحران نہ ہو, تو شاید ان کی زندگی میں کچھ تھوڑی سی لانگیویٹی ہو, کچھ طوالت ہو. لیکن اس بجلی اور پانی کے بحران نے ان کو ان کے موت کے پروانے بن کر ان کی زندگیاں ان سے چھین لی. 500 سے زیادہ, 500 تو 3 روز پہلے کی فگر تھی, اب تو 1000 تک چلی گئی ہوگی. پھر لوگ بغاوت پر آمادہ ہوں گے, سڑکوں پر آئیں گے, اور آ گئے ہیں. اور اب یہ ہو رہا ہے کہ اگر پانی میرا نہیں ہے تو تمہارا بھی نہیں ہے بھائی. اور لوگوں نے ٹینکرز کا محاصرہ کر کے, پانی کے ٹینکرز کا محاصرہ کر کے, ان کے والو اور نل کھول کے سڑکوں پر پانی کو بہا دیا, لیکن کہا کہ یہ پانی کسی کو بھی نہیں پینے دیں گے اگر ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے. تو جب یہ حالات, تو یہ غم و غصہ بغاوت کی پہلی سیڑھی ہے, پہلی نشانی ہے. اس کے بعد انارکی, کیوس, طوائف الملوکی اس طرف جا رہے ہیں, بدامنی, اسٹریٹ کرائم, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور جس شہر سے 60% ریونیو آ رہا ہے, مصطفیٰ بھائی نے بتایا, اگر اس کو اس طرح نظر انداز کیا جائے گا, چونکہ بجٹ تو ایک کڑوا گھونٹ تھا جو سب کو, ہم نے تو کڑوا گھونٹ سمجھ کر پیا ہے بھائی. ہم نے تو یہ سمجھ کے اسے ایکسیپٹ کر لیا کہ وڈیروں پر ٹیکس لگانا نہیں ہے, جاگیرداروں پر, بڑے بڑے زمینداروں پر لگانا نہیں ہے. اب یہ بیچارے غریب بچے. پھر مارک اپ ریٹ بھی بہت زیادہ ہے نا, تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, بجلی, تیل, گیس کی قیمتیں کہاں سے کہاں, پھر پانی کے بل اب کتنے آ رہے ہیں. تو یہ وہ حالات ہیں جو کہ قطعی اور قطعی ایک مہذب معاشرے کی علامتیں نہیں ہیں, جنگل کا قانون ہے. تو یہ جو صوبائی حکومت پانی, خاص طور پہ صوبائی حکومت K4 میں جو تاخیر ہوئی 15 سالوں کی, تو ہم نے جو صوبائی جماعت ہے ان کے بڑوں کو بھی آگاہ کیا ہے, ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں, رہی ہیں, اور انہیں بھی اللہ کا واسطہ دیا ہے کہ بھائی ان چیزوں کو دیکھیں. باقی کئی اور معاملات ہیں, لیکن آج پانی اور بجلی پر فوکس کرنا تھا. لگتا ہے کہ کربلا کے سانحے کے وقت اگر کے الیکٹرک ہوتا تو اس وقت اگر واٹر بورڈ نے پانی بند کیا تھا تو کے الیکٹرک بجلی بند کرتا,
حضرت امام حسین کی بھی، شہدائے کربلا کی بھی. اور آج ہماری بجلی بند ہے. 18 گھنٹے جو مینیول ہے کنزیومر کا وہ 7 گھنٹے سے زیادہ اجازت نہیں دیتا. کچھ بھی ہو، ڈیفالٹر ہو، کچھ بھی ہو، 7 ساڑھے 7 گھنٹے سے زیادہ بجلی بند نہیں ہو سکتی. 18 گھنٹے، 16 گھنٹے، 14 گھنٹے، یہ کراچی کا حال ہے. اچھا فاروق سنائے بھائی، یہ جو پانی اور بجلی کا بحران آپ بات کر رہے ہیں، کیا یہ مجرم کراچی کے عوام کا وفاق ہے یا صوبائی حکومت ہے؟ دونوں میں سے بڑا مجرم کون؟ اور دوسرا، آپ کے تو گورنر صاحب یہاں پہ بڑی بڑی میٹنگز کر کے گئے ہیں توانائی والوں کے ساتھ، اور فوٹو سیشن بھی ہوئے، اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں رہا؟ دیکھو بھائی، حکومت جو ہے وہ پاکستان کی وفاقی حکومت ہے، تو کیا مطلب ہے کہ وہ صرف اسلام آباد کی حکومت ہے؟ نہیں، وہ تو پورے پاکستان کی حکومت ہے بھائی. جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کی سیکنڈ ٹیئر ہے. تو گورنمنٹ جو حکمرانی کرتا ہے، جو وفاق کی حکمرانی ہے، اس کی پوری وفاق تو پورے پاکستان کے چپے چپے پہ اس کی حکمرانی ہے، اور اس کی سیکنڈ ٹیئر ہے ڈیفینیٹلی جو ہے پروونشل گورنمنٹ. ہم سب سے دونوں سے گزارشات کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے طور پر یہ تمام معاملات جہاں جہاں اٹھا سکتے ہیں، مسئلے مسائل حل کروا سکتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کے سے، پروونشل گورنمنٹ سے، قومی وفاقی حکومت سے. اگر ہم یہ نہ کر رہے ہوں تو اب اس سے زیادہ تباہی ہو رہی ہو. تو یہ جو ہمارے لوگ کوششیں کرتے ہیں، آپ نے گورنر صاحب کا ذکر کیا، اور لوگ بھی ہیں، وہ سب ان کوششوں کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل جو کہ اور زیادہ خراب ہو سکتے تھے وہ خراب نہیں ہوئے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کاسمیٹک کرنے کا کوئی شوق ہو. ہم جتنی بھی ہم نے کوششیں کی ہیں ابھی، وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ریلیف ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ڈپارٹمنٹ خود سے ولنگلی یہ نہیں کرے گا تو پھر اس میں مسئلے مسائل جو آج ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. جی اچھا، یہ آج پورا دن آپ ایک بڑا اچھا موقع کیا وہ بجٹ منظور اور وہاں پر کوئی احتجاج آپ کا سامنے نہیں آیا. جب ریزولوشن آئی تو آپ کا احتجاج سامنے. بڑا اچھا سوال. یہ فرمائیے گا کہ بجٹ ڈاکومنٹس آپ کو بھی پورے ملے ہیں یا نہیں ملے؟ دو بڑے امپورٹنٹ. دوسرا سوال پہلا اور پھر سیکنڈ سوال. بجٹ ڈاکیومنٹس پورے نہیں انہوں نے دیے، سپریس کیے ہوئے. پہلے دن بھی سپریس کیا، آج بھی سپریس کیے، سپلیمنٹری ایجنڈا لائے ہیں. اور دوسرا آپ کا پہلا سوال کا جواب، جب تک ہمارے سامنے گورنمنٹ کے لوگ، سو کالڈ گورنمنٹ کے لوگ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کریں گے ریزولوشن، ہم تو جا کے ان سے نہیں کہیں گے کہ جی ہمیں دے. وہاں پہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور ہم نے کہا کہ خواجہ آصف، آپ خود ساتھی دیکھ رہے تھے، اس چیز کے گواہ ہیں کہ جس وقت خواجہ آصف نے اپنا بیہودہ سٹیٹمنٹ وہاں پہ دی، تو میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ یہ وہی خواجہ آصف ہے جس نے فوج کے جوانوں کے بارے میں، فوج کے جرنیلوں کے بارے میں اس نے یہ کہا، میری پاک فوج کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ خدا نخواستہ عوام کا خون اور ان کا گوشت نوچتے ہیں. تو یہ خواجہ آصف پہلے بات کرے کہ یہ کس کے بارے میں بات کرتا ہے. اس کے یہ کہیں پہ فوجی فنکشن میں جاتا ہے، لوگ اس کو سلوٹ کرنے سے گریز کرتے ہیں. اس کی تو یہ حالات ہے وہاں پہ فوج پاکستان کے اندر. اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، نہ پہلے تھی نہ آج ہے، کیونکہ لوگوں کی اس کی اصلیت کا پتہ ہے. میں اپوزیشن صاحب کی بات میں ایڈ کروں، پارلیمانی روایات کا تقاضا یہ ہے جب آپ کوئی ریزولوشن لے کے آئیں آپ اس پہ کنسنسس بلڈ کرتے ہیں. ان کا کام یہ تھا کہ یہ اپوزیشن لیڈر کے پاس آتے، یہ اپوزیشن ارکان کے پاس آتے، ان کو بتاتے کہ ہم یہ ریزولوشن لا رہے ہیں، اس کی کاپی فراہم کرتے، اس کے بعد ٹیبل کرتے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے چور دروازے سے، حکومت بھی چور دروازے سے لی اور ریزولوشن بھی چور دروازے سے پوری کرنے کی. اور ساری عطا تارڑ ادھر آیا جس وقت ہم لوگ مظاہرہ کر رہے تھے، میں نے کہا واپس اپنی بینچوں میں جاؤ، گیٹ بیک، کیونکہ وہ لوگ، اور میں نے کہا اسے، میں نے کہا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگ جھوٹے ہو. ٹھیک ہے، تھینک یو. لاسٹ کوشچن. تحریک انصاف کی حکومت اور موجودہ حکومت کی افغان پالیسی میں واضح فرق کیا ہے، اور اگر یہ آپریشن ہوتا ہے تو تحریک انصاف کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ دوسرا، آپ کا سیکرٹری جنرل کے عہدے سے اسٹیپ ڈاؤن کرنے کو کہ ڈیفنس منسٹر فارم 40 سو کالڈ ڈیفنس منسٹر، یہ جعلی ڈیفنس منسٹر ہے خواجہ آصف. ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہار کے اس کو اوور نائٹ بنایا گیا 80,000 ووٹوں سے. نمبر 1 تو اس کی سٹینڈنگ نہیں ہے. دوسری اہم بات، یا گورنمنٹ، یہ سو کالڈ گورنمنٹ فارم 47 کی، انہوں نے اتنا میجر سٹیپ اٹھانا ہے، یا پختونوں کے خلاف انہوں نے بدلہ لینا ہے، کہ کیونکہ پختون علاقہ جو ہے انہوں نے ان کو کچھ نہیں دیا، تو لہٰذا مسترد کیا. آپ کا بلوچستان نے بھی مسترد کیا، کے پی نے بھی بری طرح مسترد کیا. میرا خیال ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، کیونکہ پختون اس بارڈر پار بھی ہیں.
سو لہٰذا میرا خیال ہے یہ خواجہ آصف کا اندر کا وہ جو غصہ ہے، غم و غصہ ہے، وہ سامنے آ رہا ہے، اور یہ اس طرح کی بڑکیں اور یہ سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ جی، دوسری اہم بات جو آپ نے بات کی ہے، جس وقت آپ نے، میں نے شروع میں ہی بات کی ہے، پاکستان کی پالیسی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ ہمیں بتایا جائے ان کیمرہ بریفنگ میں، پارلیمان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ سٹینڈنگ کمیٹیز بن رہی ہیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی یہاں پہ ان کیمرہ بریفنگز پہلے آئی ہیں، عسکری قیادت آئے، انٹیلیجنس کے لوگ آئیں اور بتائیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا اسیسمنٹ کیا ہے۔ کیونکہ ایک چیز میں بات کر دوں، ایک کہاوت ہے، وار از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ ٹو دا جنرلز الون۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہم لوگ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور ہم لوگ آنسرز ڈیمانڈ کریں گے اور ہم لوگ لیں گے، اور یہ تکڑی اپوزیشن ہے اور آپ نے اس کا دیکھ بھی لیا۔ بہت شکریہ جی۔ لیڈر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ریزولوشن، کیا جو پی ٹی آئی ہے وہ معصوم ہے؟ دیکھو خان صاحب، بہت شکریہ۔ آپ کا سیکنڈ کویسچن میں پہلے لوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل، میں اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مشکور ہوں۔ میں پارٹی کا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تھا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہی مجھے نامنیٹ کیا ایز سیکرٹری جنرل۔ اس کے بعد ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے، ہمارا پینل کامیاب ہوا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور میرے سارے اتحادی ساتھیوں نے مجھے الحمدللہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پہ نامنیٹ کیا، اور یہاں پہ آپ پارلیمنٹری رپورٹرز، آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹری جو لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی کا ہوتا ہے، اس پہ ورک پریشر کتنا ہوتا ہے، ہر وقت یہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور ہماری کمیٹیز ابھی بن گئی ہیں۔ ہم نے ایفیکٹو رول پارلیمنٹ کے اندر اور کمیٹیز میں مؤثر رول ادا کرنا ہے، اس کے لیے ضروری، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خلاف جو کیسز بنے ہوئے ہیں پورے ملک میں، ہر جگہ پہ مجھے وہاں پہ حاضری دینی پڑتی ہے، قتل سے لے کے آپ کے موٹر سائیکل چوری، 780A، دہشت گردی، اغوا برائے تاوان، پولیس کا یونیفارم چوری کرنا، پولیس کے ڈنڈے چوری کرنا، پولیس کی لاٹھیاں چوری کرنا، موبائل فون چوری کرنا، یہ سارے کے سارے الزامات لگے ہوئے ہیں، ان کا ہمیں دفاع کرنا پڑتا ہے، سارا دن عدالتوں میں لگ جاتا ہے۔ لہٰذا میں اپنی پوزیشن کو، کیونکہ ایز بحیثیت ایک شخص جو کہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پارٹی کے ساتھ منسلک ہے، میں اپنا پورا ٹائم سیکرٹری جنرل کی پوزیشن کے لیے نہیں دے پا رہا تھا، اور میں نے اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ درخواست کی، اور ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری ریزگنیشن قبول کی۔ پورا فوکس پارٹی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے انشاءاللہ تعالی وقف ہوگا۔ آپ کا دوسرا، آپ کا سوال جو تھا افغانستان کے حوالے سے کہ پالیسی میں ہمارا کوئی شفٹ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کابل گئے تھے، انہوں نے وہاں پہ بات چیت کی تھی، وہاں پہ جو حکومت تھی وہ پاکستان کے خلاف تھی، انہوں نے پہل کی، وہاں پہ گئے، ملک میں امن لائے، اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نے ترقی اس کے بعد کس طرح کی، کیونکہ ملک کے اندر امن ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارا بہت طویل بارڈر ہے، ہمارا ایران کے ساتھ بہت طویل بارڈر ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم لوگ اپنا ایسٹرن فرنٹ ہندوستان کے ساتھ بھی اگنائٹ کیا ہوا ہو، اور ہمارا ویسٹرن بارڈر بھی، وہ بھی ہم نے اگنائٹ کیا ہو، تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ بہت شکریہ۔